مغربی جمہوریت کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو کچھ کہے وہ حق ہے اور اقلیت جو کہے وہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اکثریت جھوٹ پر ہو، اقلیت سچ پر ہو. مکۃ المکرمہ کی وادی میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ابو جہل حق پر تھا اور معاذ اللہ میرے آقا باطل پر تھے. نہیں، آپ اس وقت بھی حق پر تھے. مغربی جمہوریت یا کوئی دوسرا فلسفہ انسان کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، اس کی دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا، اس کی معاشی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کے گھر کو آباد نہیں کر سکتا. سارے مسائل کو حل کرنے والی کتاب قرآن، یقین دلانے والی کتاب، یقین عطا کرنے والی کتاب قرآن. اور قرآن آج نازل نہیں ہوا. قرآن کو تو 1450 سال ہو گئے. قرآن انسانوں کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. اور قرآن کے مضامین مختلف، اس میں عقائد بھی، اس میں عبادات بھی، اس میں معاملات بھی، اس میں معاشیات بھی، اس میں سیاسی اصول بھی، اس میں آخرت کا ذکر بھی، اس میں سائنسی باتیں بھی، اس میں طبی باتیں بھی. لیکن آج تک اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کی کسی بات کو اور کسی اصول کو جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکا اور انشاءاللہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا. اللہ کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کسی کو قرآن میں شک ہوتا ہے تو یہ قرآن کا قصور نہیں، اس کی نظر کا قصور ہے. سورج چمک رہا ہو اور اندھے کو دکھائی نہ دے، سورج کا قصور نہیں، اس کی بینائی کا قصور ہے. چمگادڑ کو دن میں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی سورج دکھائی نہیں دیتا تو کیا سورج کا قصور ہے؟ نہیں، اس کی اپنی نظر کا قصور ہے. لا ریب فی. تیسری بات، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن نہ تو تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب، نہ ریاضی کی کتاب، نہ فلسفے کی کتاب، نہ یہ افسانہ، نہ یہ ادب. یہ کتاب ہدایت ہے. یوں تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں مضامین متنوع ہیں، مختلف ہیں، لیکن قرآن جو کچھ ذکر کرتا ہے وہ ہدایت کے لیے ذکر کرتا ہے. قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اللہ نے دوسری جگہ تو کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور یہاں اللہ فرما رہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت. جان لیجئے ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت کا پہلا درجہ سارے انسانوں بلکہ حیوانوں کو بھی حاصل ہے. ہدایت کا دوسرا درجہ صرف ایمان والوں کو حاصل، اور ہدایت کا تیسرا درجہ وہ اللہ کے مقربین کو حاصل ہے. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت. اللہ متقین کون ہیں؟ اللہ نے متقین کی 5 صفات یہاں پر بیان کی ہیں. فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ایمان کیا چیز ہے؟ کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے کسی بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے. کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر کسی بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے. ہم نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر بہت سی حقیقتوں کو مانا. قرآن نے بیان کیا اور ہم نے مانا، اللہ نے بیان کیا اور ہم نے مانا. یہ ایمان ہے. اور یاد رکھیے کہ ایمان بالغیب یہ ایمان کی روح ہے. غیب
پر ایمان. سامنے نظر آنے والی حقیقت کو تو ہر کوئی مان لیتا ہے. ایک مسلمان ان حقیقتوں کو بھی مانتا ہے جو نہ کانوں سے سنائی دیتی ہیں، نہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، نہ ان کو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، نہ ناک سے سونگا جا سکتا ہے، نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہے. محسوسات کی حد سے ماوراء حقیقتیں ایک مسلمان ان کو مانتا ہے. ایمان بالغیب. غیب وہ ساری چیزیں جو نظر سے بھی پوشیدہ اور جو حواس سے بھی پوشیدہ. ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ غیب ہے. ہم اللہ کو دیکھتے نہیں. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، فرشتے غیب ہیں. جنت دوزخ کو مانتے ہیں، یہ غیب ہیں. قبر، حشر، نشر کا نظام مانتے ہیں اور یہ غیب ہے. پل صراط، میزان اس کو مانتے ہیں اور یہ غیب ہے. غیب کے معنی کو اگر آپ مزید وسیع کریں تو میں عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کفر کے نقصان کو مانتا ہے، شرک کے نقصان کو مانتا ہے، گناہوں کے نقصان کو مانتا ہے، جھوٹ کے نقصان کو مانتا ہے، نماز چھوڑنے کے نقصان کو مانتا ہے، بے حیائی کے نقصان کو مانتا ہے، بدکاری کے نقصان کو مانتا ہے، حالانکہ یہ تو غیب ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان نماز کے فائدوں کو مانتا ہے، حج کے فائدے کو مانتا ہے، زکوٰۃ کے فائدے کو مانتا ہے، اللہ اللہ جو کرتا ہے اس کے فائدے کو مانتا ہے، حالانکہ یہ تو غیب ہے. ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں تمہارے لیے درخت لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے میں نے سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا؟ یہ غیب ہے، میں مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا. بعض ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک نو مسلم ساتھی تھا، جماعت میں چل رہا. ایک دن دیکھا تو وہ تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا میں سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہوں. اس نے کہا میں جنت میں درخت لگا رہا ہوں. ایمان، یقین، گناہوں کے نقصانات پر یقین، نیکیوں کے فوائد پر یقین، یہ بھی ایمان بالغیب ہے. ساری دنیا کہتی ہے معاشیاتی نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا اور سود میں فائدے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں یہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کے معیشت کے ماہرین کی بات کو جوتی کی نوک سے ٹکراتے ہیں، نہیں مانتے. ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگرچہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آج تو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں. سود کے نقصانات، شراب کے نقصانات، گناہوں کے نقصانات آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں. لیکن اگر بالفرض یہ نقصان ہمیں دکھائی نہ بھی دیں تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان میں نقصانات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا